دھرما راجی کا ٹیکسلا عجائب گھر میوزیم سے بائیں طرف اور آگے روڈ کے بھی بائیں طرف صرف 3 کلومیٹر فاصلے پر ٹیکسلا میں واقع بدھ مت کی آج سے 2500 سال پرانا اور بڑا اسٹوپا ہے۔ دھرم کا لفظ ہندی زبان میں مذہب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے ہندوستان میں ویدک تہذیب تھی اور اس کے مطابق انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، جس کے بعد راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا گوتم بدھ کو جلانے کے بعد اس کے پیروکاروں نے راکھ کو محفوظ کر لیا اور پورے خطے میں مختلف جگہوں پر لے جا کر تھوڑی تھوڑی راکھ کو زمین میں دفن کر کے اس جگہ پر ایک چبوترا نما عمارتیں بنا دیں جن کو اسٹوپا کہا جاتا ہے۔ ٹیکسلا میں موجود جولیاں، موہڑا، مرادو، بھلر ٹاپ اور دیگر کھنڈرات میں واقع تمام اسٹوپے گوتم بدھ کی راکھ پر ہی بنے ہیں، جن میں سے دھرما راجی کا اسٹوپا سب سے پرانا ہے۔ پاکستان کا بدھ اسٹوپا مشہور بکشو دھرما راجی کا ایک یونانی تھا، جس کو موریہ خاندان کے مہاراجا اشوک نے یونانی نو آبادیوں میں اپنے مذہبی پرچار کے لیے ٹیکسلا بھیجا، جس کے نام پر یہ آج بھی یادگار ہے۔ دھرما راجی کا ٹیکسلا میں پہلی بدھ اسٹوپا تھی جو اشوک نے بنوائی۔ یہ ایک بڑی یونیورسٹی دھرما راجی کا تھی، جس میں دنیا بھر سے اس مذہب کے پیروکار تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ بدھ بخشوؤں کی یونیورسٹی دھرما راجی کا اسٹوپا کا شمار برِ صغیر کی قدیم ترین اسٹوپا میں ہوتا ہے۔ اشوک کے بعد 460 تک دھرما راجی کا بدھ مت کو علم سکھاتی رہی۔ بعد ازاں اس کو ہنوں نے حملہ کر کے برباد کر دیا اور یہ بربادی صدیوں پر محیط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے 563 سال پہلے یعنی 563 قبل مسیح نیپال کے علاقے لمبنی میں بدھ مت مذہب کے بانی گوتم بدھ کی پیدائش ہوئی۔ گوتم بدھ کے ماننے والے اپنا گھر بار چھوڑ کر مل کر ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ جس بھی جگہ یہ جماعت ڈیرا لگاتی اس جگہ کو وہار اور جماعت کو سنگھ کہا جاتا۔ ان کی زندگی بہت سادہ ہوتی، کھانا بھیک مانگ کر کھاتے، اس لیے بدھ مت کے مردوں کو بکشو اور عورتوں کو بھکشن کہا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نے 83 سال کی عمر میں 480 قبل مسیح میں وفات پائی۔ گوتم بدھ کی وفات کے 56 سال بعد 324 قبل مسیح میں چندر گپت موریہ نے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت بہت وسیع علاقے تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں موجود پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان شامل تھے۔ چندر گپت موریہ کے بعد اس کا بیٹا بندو ساریہ اور پھر بندو ساریہ کا بیٹا اشوکا اس سلطنت کا حکمران بنا۔ اشوکا نے بھی 262 قبل مسیح میں بدھ مت مذہب قبول کر لیا۔ اشوکا وہ واحد حکمران تھا جو بدھ مت مذہب قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ دھرم کی طرف مائل ہوا تھا۔ اشوکا کا دھرم کی طرف اتنا لگاؤ ہونے کی وجہ سے اس کا نام دھرمی راجا پڑ گیا اور اس کو دھرما راجا کہا جانے لگا، جو بعد میں دھرما راجی کا کہلایا۔ اشوکا نے اپنے دھرم کے لیے بہت کام کیا، پورے خطے میں گوتم بدھ کے مجسمے، اسٹوپے اور عبادت گاہیں تعمیر کروائیں اور بدھ مت کا پرچار کیا۔ چنانچہ اشوکا کے ہی دور حکومت میں ٹیکسلا میں واقع اس اسٹوپے کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے دھرما راجا یعنی راجا اشوکا نے اس اسٹوپا کو از سر نو تعمیر کروایا۔ پتھروں کو تراش کر گوتم بدھ، مہاتما بدھ اور اس کی زندگی کے مختلف ادوار کے مناظر اسٹوپا کے ارد گرد نصب کروائے۔ اسٹوپا کی گہرائی 131 فٹ اور اونچائی 45 فٹ ہے۔ دھرما راجیکا کے قریب سے بہنے والے دریا کو بھی اسی وجہ سے دریائے دھرما کہا جاتا ہے، جو ٹیکسلا، واہ کینٹ، حسن ابدال سے ہوتے ہوئے دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ بتاتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کی 40 سال بعد یعنی 40 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے سے یہ اسٹوپا کو شدید نقصان پہنچا، جس کو کشان دور حکومت میں دوبارہ مرمت کیا گیا۔ لیکن اس کے 500 سال بعد جنگوں میں حملوں اور ان عمارتوں کی بربادی کی وجہ سے ان بھکشوؤں نے ان تمام عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔
फिर 1912 में ब्रिटिश डायरेक्टर आसार कदीमा जनरल जॉन मार्शल ने टेक्सला की खुदाई शुरू करवाई तो धर्मा राजिका की ये आबादतगाह भी दरियाफ्त हुई, जहां से मिलने वाली हजारों साल पुरानी चीजें टेक्सला म्यूजियम में रखी गई हैं, जिन्हें सारा साल अवाम और सियाह और इस धर्म के पैरकार देखने आते हैं। ये स्तूपा आज भी बुद्ध मत के लोगों के लिए एक मुकद्दस जगह है। सारा साल चीन, जापान, ताइवान, श्रीलंका और दीगर बुद्ध मत मज़ाहब ममालिक के सियाहों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। आप भी जब चाहें फैमिली के साथ यहाँ या दीगर स्तूपा तक जा सकते हैं और टेक्सला म्यूजियम को बासानी सियाहती सरगर्मी का हिस्सा बना सकते हैं और सैकड़ों साल पहले की तहजीब के आसार से तारीखी मालूमात हासिल कर सकते हैं और हासिल करनी भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।